وہ بچپن میں کہتے تھے لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے، میں اب تک مسجد ہی سمجھتا رہا۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور میرا مستقبل بھی پانی، تو گرمی کس بات کی؟ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار اسے سمیٹتا ہے جسے انسان ٹوٹا ہی نہ تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ ایک سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو جو حادثے میں بال بال بچا ہو۔ ایک دن کی قیمت اس سے پوچھو جسے سارا دن بخار رہا ہو۔ ایک ہفتے کی قیمت اس سے پوچھو جو پورا ہفتہ ہسپتال میں رہا ہو۔ ایک سال کی قیمت اس سے پوچھو جو فیل ہوا ہو۔ اس لیے ہر پل شکر گزار رہو۔ مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، لوگ لمحوں میں پرایا کر دیتے ہیں۔ لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ بھی جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ اللہ پاک کو ایسے لوگ بہت پسند ہے۔ جس طرح سے استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ مرد عورت سے ہر دفعہ نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی انداز، حیوانیت، کافی سمجھتا ہے۔ وہ عورت کے ہمیشہ ہنسنے سے بھی تھک جاتا ہے اور پھر رونے سے بھی اکتا جاتا ہے۔ مرد ہر کیفیت عارضی چاہتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو، کیونکہ عورت کو طاقت کی نہیں، عزت اور مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وضاحتیں ہمیشہ غلطیوں کی نہیں دی جاتی، اکثر اپنے مزاج کے خلاف جا کر وضاحت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کے نہیں ہوتے، چاہتیں بھی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے، سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ اکثر ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزنی ہو جاتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نے دل تھکتے ہیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسماں میں، جا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اس طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ دھواں دیکھنے میں تو نظر آتا ہے لیکن وہ چیزوں کو کالا کر دیتا ہے، اس طرح خواہشیں دیکھنے میں اچھی ہیں لیکن دل کو کالا کر دیتی ہیں۔ تہذیب کی مثالیں غریب کے گھر پہ ہیں، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے مگر ان کے سر پر ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو سمجھ لینا تو مومن ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں لیکن بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کے لباس اور ذات کے لحاظ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے نہ تو وسیلہ کیسے کہاں اور کب آ جاتا ہے،
پتہ ہی نہیں چلتا۔ غلط کہتے ہیں کہ عورت انا میں آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی، یا یہ کر دیتی ہے یا وہ کر دیتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت وفا شناس ہے، وہ جھک جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے، تو کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے۔ تو عورت کس کس خوف سے ہر بار اپنی انا اور عزت نفس کو کچلتی ہے، تب کہیں جا کر زندگی گزار پاتی ہے۔ یہ عزت چاہتی ہے، وفا اور رہی محبت، تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد کرتا ہے، اور عزت لیکن وقار کوئی دیتا ہے۔ کسی شخص کو مسلسل 2 بار سے زیادہ کال مت کریں۔ اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہیں۔ کسی سے لی گئی ادھار ان کے یاد دلانے سے پہلے ادا کر دیں، 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، یہ آپ کے کردار کی پختگی دکھاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھولیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ آپ کا قد لوگوں کے سامنے کسی سے اچھی طرح سے پیش آنے سے چھوٹا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ کسی کی تعریف کرنی ہو تو لوگوں کے سامنے، اور تنقید کرنی ہو تو صرف تنہائی میں۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ براہ راست بات کر رہا ہے، آپ مسلسل اپنے فون کی طرف نہ دیکھیں۔ جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے، مشورہ نہ دیں۔ کسی سے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو ان سے عمر اور تنخواہ نہ پوچھیں جب تک وہ خود اس بارے میں بات نہ کرنا چاہے۔ اگر آپ گلی میں کسی سے بات کر رہے ہیں تو دھوپ کا چشمہ اتار دیں، یہ احترام کی نشانی ہے۔